رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراود یا شبیر یا شبر۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ گوشے باقی رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہیں چند ہفتوں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارا تو پورا مرکز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور ہمیں اگر انہی کی سیرت پتہ نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ اکبر دین سے کتنے دور ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ معیار خدا، معیار محبت خدا جن کو قرار دیا گیا ہو، انہی کی زندگی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اطاعت حضور کی کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو محبت کا معیار بنا دی گئی ہے، جب انہی کی زندگی ہمیں پتہ ہی نہ ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم عمل کب کریں گے، ان کے نقش قدم پر کب چلیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم کئی ہفتوں سے سماعت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواجی زندگی، اسی طرح حضور علیہ السلام کی مکی زندگی ہم نے ربیع الاول شریف کے 12 دنوں کے اندر سماعت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ستایا گیا مکے کے اندر، اور پھر وہاں سے حضور علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ پاک میں تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور پھر دوسری ہجری کے اندر، پہلی ہجری کے کچھ واقعات ہم نے سماعت فرمائے تھے، دوسری ہجری کے اندر اللہ اکبر اسی سال جو ہے دوسری ہجری کے اندر مدینے جب تشریف لائے تو یہاں پر روزہ اور زکوٰۃ یہ دونوں کی فرضیت کا احکام جو ہے نازل ہوئے، یعنی دوسری ہجری تک نہ روزے تھے نہ جو ہیں اللہ اکبر زکوٰۃ تھیں، یہ دونوں فرض نہیں تھیں، فرضیت کے احکام جو ہیں دوسری ہجری کے اندر اللہ اکبر نازل ہوئے۔ اسی طرح اسی ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ کے اندر پڑھائی، اس سے پہلے کبھی عید الفطر کی نماز نہیں پڑھائی گئی تھی، دوسری ہجری کے اندر یہ جو ہے شروعات ہوئی کہ عید الفطر کی نماز ہوئی۔ اسی ہجری کے اندر بقرعید کے موقع پر حضور علیہ السلام نے پھر جو ہے عید الاضحیٰ بھی پڑھائی، اور ساتھ میں نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے حبیب نے 2 مینڈے جو ہیں اللہ اکبر اللہ کی راہ میں قربان کیے، یہ اسی سال جو ہے دوسری ہجری کے اندر ہی ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر جو مدینہ پاک کی زندگی پڑھتے ہیں تو بہت
کم عرصے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 23 24 یا 26 الگ الگ روایات کے مطابق حضور علیہ السلام نے غزوات کے اندر اللہ اکبر شرکت فرمائی، اور اس سے اور بھی غزوات ہوئے جس میں حضور علیہ السلام خود جو ہیں اللہ اکبر نہیں شامل ہوئے تھے۔ اس طرح جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے دین پھیلانے کے لیے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے اللہ اکبر جنگ کے اندر گزرا۔ تو اسی جو ہے اللہ اکبر ہجری کے اندر کہیں غزوات ہوئے ہیں تو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی، اور کہیں جنگ ایسی بھی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر مسلمان کا جب لشکر وہاں پہنچتا ہے تو پھر کفار جو ہیں دم دبا کر جو ہے وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں جنگ ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ اکبر جنگ کیے بنا اللہ نے مال غنیمت عطا فرمایا۔ یہ جو ہے مسلمان کی شان تھی کہ جہاں نام بھی پڑ جاتا تھا مسلمانوں کا تو لوگ جو ہے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر اسی طرح جو ہے سریائے امیر حمزہ، اسی جو ہے اللہ اکبر اسی طرح سیدیاں ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے چھوٹے، اسی طرح سیدیاں ہیں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوات ہوئی، اور اس میں اللہ اکبر ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور پھر جو ہے جنگ بدر کا مارکہ بھی ہوا، اس کی تفصیل سے جو ہے انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ جنگ بدر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی کہ صرف 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، یہاں صرف 8 جو ہے تلواریں تھی، مگر اللہ اکبر سامنے سب کے پاس تلواریں، نیزے اور سارے سامان موجود تھے، مگر اللہ اکبر دنیا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بھی ایمان کی وہ طاقت لے کر جو صحابہ گئے تھے تو اس وجہ سے اللہ نے اس جنگ کے اندر بھی فتح عطا فرمائی۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر ان ظالموں نے جو کفار مکہ تھے انہوں نے پھر بہت مال اکٹھا کیا، اور پھر جنگ احد کا مارکہ ہوا۔ جنگ احد کے اندر بھی اللہ اکبر جنگ احد میں بہت نقصانات ہوئے۔ یاد رکھیں کہ جو بشر ہوتا ہے، بشر حضور علیہ السلام کیونکہ بشر تھے، تو جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار جب ان کے دربار میں کھڑے تھے تو اس نے ایک سوال کیا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے جو آقا ہیں جو نبوت کا اعلان کرتا ہے، کیا وہ کبھی شکست بھی کھاتا ہے جنگ کے اندر یا ہر جگہ اس کو کامیابی ملتی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا تھا کہ نہیں، وہ کبھی شکست کھاتا ہے، کبھی اس کو کامیابی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ان کو کامیابی ہی جنگ کے اندر ہوتی ہے بظاہر دکھانے کے لیے، ورنہ تو ہر جگہ اللہ نے کامیابی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے اللہ اکبر رکھی ہے، بلکہ ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں، مگر یہ منافق نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہاں پر جو ہے حضرت جعفر طیار نے کہا تھا کہ ان کو کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی جو ہے ناکامی بھی ملتی ہے۔ تب نجاشی کے بادشاہ ابھی تک جو ہے مومن نہیں ہوا تھا، اور بہت بڑے جو ہے کتاب کا علم رکھنے والے وہ لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں جو ہے اللہ اکبر تصدیق کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ اللہ کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جنگ کے اندر کبھی کامیابی بھی مل سکتی ہے، کبھی ناکامی بھی مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر، تو جنگ احد کے اندر حضور علیہ السلام کو بڑی تکالیف ہوئی، بلکہ حضور علیہ السلام کو کھڈے کے اندر بھی گرایا گیا، حضور علیہ السلام کے دندان بھی شہید ہوئے، اسی طرح صحابہ کرام کی بڑی جماعت اس جنگ کے اندر شہید ہوئی۔ اسی جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، مگر ایک عشق کا واقعہ بھی یہ ہوا کہ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ تلوار جو ہے آج میں اس کو دینا چاہتا ہوں جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی جو ہے جنگوں کے اندر الگ الگ جنگ کے واقعات ہیں، مگر جو ہے یہ واقعہ بھی جنگ کے اندر ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کہا اس کا حق ادا کرنا ہے، جو ہے بہت لوگ کھڑے ہوئے، مگر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو دجاجہ کو دی اور فرمایا کہ لو یہ جنگ کرو، تمہیں یہ تلوار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب تلوار ملی خوش ہو گئے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دیوانے ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے کبھی کبھی کفار بھی کانپنے لگتے تھے۔ آگے جب ہم صلح حدیبیہ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور کے پروانوں کا عالم کیا تھا، عشق کا عالم کیا تھا صحابہ کا۔ اللہ اکبر، تو جب حضور علیہ السلام نے دی تو انہوں نے عرض کیا رسول
رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اپنے تلوار کا حق جو ہے آپ نے کہا حق ادا کرنا ہے، مگر اس کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو جو ہے کفار سے لڑ کر اور ان کو قتل کر کے یہ جو ہے تلوار بالکل جو ہے مڑ جانی چاہیے، ٹیڑھی ہو جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ حضور کا عاشق عشق رسول کی شمع لے کر جب بندہ نکلتا ہے اس کو کہیں پہ ناکامی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ایسے لڑے ایسے لڑے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ تلوار بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی اور حضرت دجاجہ نے اس کا حق ادا فرما دیا تھا۔ یہ بھی جو ہے صحابہ کو، یہ صحابہ کی اللہ اکبر قربانیاں۔ اور بہرحال پھر اس جنگ کے اندر جو ہے 70 کم و بیش صحابہ کرام شہید ہوئے، اور پھر جو ہے اس طرح کی جنگیں ہوتی رہی۔ پھر جنگوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح 3 ہجری جب شروع ہوئی، اب 3 ہجری کے اندر بھی جو ہے مختلف جنگیں ہوتی رہی، 3 اور 4 ہجری کے اندر بھی۔ اس میں جو ہے ایک یہ بھی ہوا کہ اللہ اکبر سب سے بڑی عرب کی جنگ جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، اللہ اللہ، جو ہے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کے اندر کم و بیش 10,000 کفار جو ہیں مدینہ پاک پر چڑھائی کر جو ہے آئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے ہم مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیں گے، اس لیے کہ مدینے سے سب مٹ جائیں گے تو آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے جو ہے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ پہلی جنگ اتنی بڑی ہے، کیا کیا جائے؟ مختصر عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ دیکھو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو بظاہر مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ اکبر تعلیم امت کے لیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو کسی سے مشورہ کرو، اللہ نے مشورے کے اندر برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے مشورہ کیا کہ اب کیا جائے، کیا مدینے سے باہر جا کر ان کا دفاع کیا جائے؟ تو صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے، بہت مشورے دیے، طویل اس کی فہرست ہے۔ اس میں سے جو ہے حضرت سلمان فارسی، اللہ اکبر، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم فارس میں ہوتے اور اس طرح جو ہے قلعوں کو جب اللہ اکبر جو ہے کفار آ کر گہراؤ کر لیتے تھے تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ وہ جو ہے اندر نہ آ سکے اور پھر ان کا دفاع کیا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے اس کو جو ہے پسند فرمایا، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام جو ہے تمام صحابہ کو لے کر گئے اور بڑی سی خندق جو ہے کھودی گئی، کم و بیش 6 دن کے اندر پوری خندق کھودی، بہت طویل خندق کھودی گئی، جس میں صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو کھانے تک کچھ نہ تھا، یہ حال تھا۔ بلکہ حضور علیہ السلام، ایک صحابہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو ایک پتھر باندھا تھا، میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، جب اپنا کرتا میرے نبی نے اٹھایا تو 2 پتھر باندھے تھے اور کہا کہ تم جتنے دن سے بھوکے ہوں اس سے زیادہ میں خود بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پتھر باندھنے کی نوبت جو ہے 2-4 دن کی بھوک میں نہیں آتی ہے، بہت زیادہ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو سپورٹ کے لیے پتھر باندھے جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی جو ہے سیرت کا روشن باب ہے کہ دین کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر تک باندھے ہیں۔ تو جو ہے خندق کھودی گئی اور کفار آئے، کئی دن تک انہوں نے دفاع کیا، بلکہ جو ہے کہیں تو چھلانگ کر آ بھی گئے، مگر اللہ اکبر ایک کافر جو بہت بڑا اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا، جب وہ اس طرف آیا حضور علیہ السلام نے اللہ کے شیر مولا کائنات کو بھیجا، اور جب بھیجا ہے انہوں نے ایک ہی وار کے اندر جو ہے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ اور حضور نے دعا کی تھی، اللہ آج مکمل کفر اور مکمل ایمان کی جو ہے تقرار ہے، تو علی کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی واقعات ہوئے، اسی طرح وہ کہیں دن تک رہے، مگر پھر جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو ایک آندھی چلتی ہے، اور آندھی جب چلی ہے ان کے بھی کھانے کے سامان جو ہیں، اب ظاہر سی بات ہے 10,000 سے زائد لوگ تھے تو وہاں پر تو انہیں ان کے بھی جو ہیں کھانے کے اب سامان ختم ہو رہے تھے، مگر میرے نبی نے جب دعا کی تو اللہ اکبر دیکھا گیا کہ ان کی ہانڈیاں جو چولہے پہ رکھی ہوئی تھی وہ بھی اڑنے لگی، ان کے خیمے بھی اڑنے لگے ہواؤں کے اندر، اور ان کی سواریاں تک اڑنے لگی، اور پھر جو ہیں وہ بھی خود جو ہیں اللہ اکبر بھاگنے لگے، اور اس طرح جو ہے کئی دنوں کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ اکبر سب دم دبا کر بھاگ گئے وہاں سے، اور اللہ نے ان میں بھی جو ہیں چند مسلمان اس وقت تھے، مگر اللہ نے حضور کے صدقے میں مسلمانوں کی لاج رکھی، اور اللہ اکبر مدینہ پاک میں وہ حملہ نہیں کر سکے، اور گویا کہ اس میں بھی اللہ نے جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ جو ہے جنگوں کا سلسلہ ہے، آگے کیا ہوا انشاءاللہ۔ اب جو ہے صلح حدیبیہ ایک
تاریخی صلح ہیں، دنیا کے اندر کبھی ایسی صلح نہیں دیکھی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ کو ہم سماعت کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں۔